اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی آمین۔ انشاءاللہ آج دیکھیں کافی سیشنز تو گزر گئے ہیں اور یہ کہ ابھی تک نوبت نہیں آئی ہے کہ کوئی سوال یا اس طرح کا کچھ کیا ہو کسی نے، تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں کو پوچھ لیجئے یا پھر یہ کہ جو چیٹ باکس ہے اس میں لکھ لیجئے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج نہیں تو یہ کہ اگر کوئی ایسا سوال ہوگا کہ دیکھنے کی یا کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو یہ کہ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ یہ کہ جو آخر کی 10 صورتیں ہیں تو نیئرلی 2 صورتوں کے بعد اس کے اختتام پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 2 صورتیں اب جو آئیں گی تو وہ بہرحال معوذتین اور یعنی کہ ایک ساتھ قرآن شریف میں بھی کہی جاتی ہیں کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، ان کا شان نزول بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم لوگوں کو پڑھنے کی ہدایات جب بھی دی جاتی ہیں تو موسٹلی یہ دونوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ساتھ میں ہی پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات کہ یہ جو آخر کی 2 صورتیں ہیں یہ ساتھ میں آتی ہیں، ان کا شان نزول بھی ایک ہے اور ایک وقت پہ ہی دونوں نازل ہوئی تھیں، اور اس حد تک کہ کافی مصاحف میں مطلب کچھ مصحف تھے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیے تھے تو انہوں نے یہ 2 صورتیں بنا بسم اللہ کے رکھی تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ ان میں مناسبت ہے اور اتنی زیادہ یہ قریب تر صورتیں ہیں کہ ان کے بیچ میں ان لوگوں نے بسم اللہ نہیں رکھی تھی۔ تو یہ کہ یہ جب صورتیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے آخر کی 10 تو مکمل ہو جائیں گی۔ اب اس سے جو ایک ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ جو نماز میں ہم لوگ صورتیں اکثر پڑھتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو یاد بھی ہے اور یہ کہ دن بھر میں کئی بار یہ پڑھی جاتی ہیں، تو یہ کہ وہ کم سے کم کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں، کچھ اس کی تفسیر، کچھ اس کے معنی کچھ سمجھ سکیں۔ تو بہرحال اس سے بہت فرق پڑتا ہے جب ہم معنی سمجھنے کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے فضیلتیں بھی کی ہیں ان صورتوں کی، جیسے کہ ابھی سورہ اخلاص کے ہی بارے میں ہم لوگوں نے بار بار حدیث شریف میں الگ الگ جگہ اس طرح سے آیا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ یہ صورت یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ یہ 1/3 یعنی ثلث قرآن ہے، اور اس کا مطلب ایک دوسری طرح سے یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ 3 بار پڑھنے سے گویا کہ اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ پورا قرآن مکمل کیا ہو، اور ایصال ثواب کی نیت سے بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اور ایصال ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ صبح شام کے اذکار میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ان سب کا ذکر تو پہلے بھی ہوا تھا۔ اب ایک چیز جو اور انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہ 10 صورتیں ختم کریں وہ ہے کہ ان 10 صورتوں کی ویسے بھی اہمیت اور ان کا جو ایک ربط اور مناسبت ہے نا، تو یہ بہرحال بہت زیادہ کلوز ویسے ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں یہ جز عامہ یعنی جو 30واں پارہ ہے
اس کی آخر کی 10 صورتیں ہیں. اور ویسے دیکھیں تو قرآن شریف میں مصحف میں یعنی جو ہمارے پاس قرآن شریف کی جو کاپی ہے جو مصحف ہے اس میں یہ آخر میں آئی ہیں. جو جز امہ ہے یعنی 30ویں پارے کی صورتوں کی ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ جز امہ کی جو صورتیں ہیں اس میں موسٹلی ذکر ہے آخرت کا، اور آخرت سے ڈرانے والا ایک انداز ہے، یعنی قیامت کا دن ہے. بیسکلی یہ کہ زندگی کے بعد یعنی جو آخرت کی زندگی ہے، اور یہ جو ہے یہ قبر اور عالم برزخ، اس کے علاوہ حشر کا میدان، قیامت کا دن، اور اس کے بعد یعنی جنت یا جہنم، ان سب کا تذکرہ ان صورتوں میں اکثر میں آیا ہے. پھر ایک اور جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آیات جو ہیں بہت ڈائریکٹ، اور یہ کہ احکام بہت زیادہ نہیں ہے 30ویں پارے میں، اور 30ویں پارے میں زیادہ تر جو صورتیں ہیں وہ ہیں جن میں ڈائریکٹ مطلب آیات جو ہیں وہ بالکل مخاطب ہیں پڑھنے والے سے. اور دوسری بات جو ہے کہ اس میں زیادہ تر انذار آیا ہے، یعنی کہ ڈرانا آیا ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں آیا ہے، اور بیسکلی یہ بات کہ اگر نیک عمل ہوگا تو کیا ہوگا، اور اگر نیک عمل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. جیسے ایک بہت چھوٹی صورت ہے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ کہ مفسرین اکرام کے مطابق یہ وہ صورت ہے کہ اگر قرآن شریف میں یہ ایک صورت ہوتی اور اس سے ہم لوگ سبق یا نصیحت حاصل کر لیتے تو یہ ایک صورت ہی کافی ہوتی. اور یہ جو ہے یہ اکثر یہ کہ جو 30ویں پارے کی صورتیں ہیں اس میں کافی صورتوں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اسی طرح سورہ زلزال میں بھی جو بات آئی ہے نا، جو آخر کی 2 آیت ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے مثقال یعنی کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی یعنی شر کیا ہوگا تو وہ بھی اس دن اس کو دیکھ لے گا. تو زیادہ تر جو ذکر ہے 30ویں پارے کی صورتوں میں وہ ہے آخرت کا ذکر، قیامت کے دن کا، اور اسی طرح سے برزخ کی زندگی ہے، قبر ہے، اور حشر کا میدان، اور یہ کہ جنت یا جہنم. اور یہ سب بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ضمہ جو ہے یعنی 30واں پارہ، تو ہم لوگ ویسے بھی مانوس رہتے ہیں، تو ایک بار اس سیشن کے بعد انشاءاللہ یہ کہ 30واں پارہ کھول کے ایک بار دیکھیے گا کہ اس میں کافی صورتیں جو ہیں وہ بہت ڈائریکٹ بھی ہیں، اور یہ کہ تھوڑی بہت اب الحمدللہ ثم الحمدللہ سدبد ہو گئی ہے. تو اس میں کوشش کریے گا کہ یہ دیکھیں کہ اس میں باتیں کیا بتائی گئی ہیں. اور جو ہم لوگوں نے 10 صورتیں شروع کی ہیں یعنی کہ سورہ فیل سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو صورت آتی ہے وہ ہے سورہ ہمزہ، ہے نا. اور سورہ ہمزہ جو ہے وہ آخری صورت ہے اس پوری سمجھ لیجئے اس کڑی کی، یعنی جز امہ سے جو یہ بات شروع ہوئی تھی. جز امہ کی پہلی صورت ہے سورہ نبا. سورہ نبا کیا ہے؟ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، بڑی خبر. تو ویسے تو خبر خود بھی عربی کا ہی لفظ ہے، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ اخبار آتی ہے. اور نبا جو ہے، نبا بھی خبر ہوتی ہے، لیکن نبا کون سی ہوتی ہے؟ نبا وہ خبر ہوتی ہے جو بہت بڑی عظیم جو خبر ہوتی ہے اس کو نبا کہا جاتا ہے. اور اسی سے ہی نبی بھی لفظ آتا ہے، جو آتا ہے کہ خبر دینے والا ہوتا ہے. تو بہرحال سورہ نبا سے یعنی کہ جز عمہ کی جو پہلی صورت ہے جو شروع ہوتی ہے عما یتساءلون، اور اسی عما سے اس جز کا نام یعنی جو 30واں پارہ ہے اس کا نام جز عما پڑا ہے، یعنی عین میم میم، عین اور میم پہ شدہ، عما. تو اسی سے ہی جز عما کا نام پڑا ہے. اور یہ صورت کیونکہ کوئی بھی پارہ جو بھی ہے، چاہے وہ پہلا پارہ ہو الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ جو ہے وہ تلک رسل، تو یہ جو پاروں کے نام آئے ہیں نا وہ آئے ہیں جس لفظ سے یا جن کچھ الفاظ سے. جو پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے بس وہی لفظ اس پارے کا نام پڑ جاتا ہے. تو یہ سب بھی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن شریف کھول کے ایک بار دیکھیے گا تو اس میں یہ کہ پارے کا نام
دیا ہوتا ہے جب نیا پارہ شروع ہوتا ہے، اور پارے کا نام اس لفظ سے آتا ہے جس لفظ سے وہ پارہ شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ پہلا پارہ الف لام میم، سورہ بقرہ کی جو شروعات ہے الف لام میم، تو الف لام میم کہلاتا ہے پہلا پارہ. اسی طرح دوسرا سے پارہ جو ہے وہ ہے سیقول، کیونکہ وہ جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے، سیقول السفہاء، ہے نا. تو یہ ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس آیت سے شروع ہوا ہے تو تیسرے پارے کا نام ہو گیا ہے تلک الرسل. اسی طرح جو آخری یعنی 30واں پارہ جو ہے اس کی پہلی صورت ہے سورہ نبا، اور وہ شروع ہوتی ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو سورہ کا نام جو ہے وہ نبا ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ یہ ایک بڑی خبر کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہ لوگ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور اما جو ہے وہ جز اما اسی سے ہی ہے، یا ہم لوگ ویسے بھی کہتے ہیں نا اما پارہ، تو وہ کیا ہے اما پارہ. اور اما کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس لفظ اما سے یہ پارہ شروع ہوا ہے. تو بہرحال سورہ فیل سے پہلے جو صورت ہے سورہ ہمزہ، وہ جو ہے اس کڑی کی یعنی اس عظیم جو خبر آئی ہے آخرت کے سلسلے میں. کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے، اور صرف اس وقت کے مشرکین مکہ کیا، اور بھی جو الگ الگ عقائد کے، الگ الگ مذاہب کے، جو الگ مذہب کے لوگ تھے، تو وہ سب کچھ مانتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے کر کے ان لوگوں کے اندر سے جو آخرت والی ایک جو چیز تھی سزا اور جزا والی، تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی. اور اگر ہم لوگ ویسے دیکھیں تو جو ہم لوگوں کو اگر کوئی چیز نیکی پہ آمادہ کرتی ہے، یعنی انسانی فطرت میں ہے یہ کہ ہم نیکی اس وقت کرنا چاہتے ہیں یا برائی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اسی وقت ہے جب ہم کو یہ پتہ چلے کہ جو ہم برا کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں برا ملے گا. اگر یہ چیز ذہن میں نہ ڈالی جائے، یعنی اگر آخرت کا تصور ہم لوگوں کے ذہن سے ہٹا دیا جائے، تو پھر نیکی کرنے کی وہ رغبت ہم لوگوں میں نہیں رہتی. اور یہ جو ہے یہ انسانی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک مزاج ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو ذہن میں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ تو یہ رہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. اور اگر کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ملنا ہے، اور یہ تو یقینی ہے. تو اس آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اس آخرت کو اپنا گول بناتے ہوئے ہم لوگ پھر وہ نیکی کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو اگر آخرت کا تصور ہم لوگوں کی زندگی سے، ہم لوگوں کے ذہن سے ہٹا دیا جائے، تو پھر نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی وہ رغبت اور وہ شوق نہیں بچے گا جیسا کہ ہم لوگوں کے اندر ابھی موجود ہے. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے جو ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ زور دے کے بات سمجھائی ہے ہم لوگوں کو، وہ کیا ہے، وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں ہے. اور اس میں اس کڑی میں یعنی اس سیریز میں جو آخری سورہ آئی ہے وہ آئی ہے سورہ ہمزہ. اور اس کے بعد یہ آخر کی 10 صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹے کتابچے کی طرح ہے. اور ان 10 صورتوں میں جو مضامین ہیں قرآن شریف کے اجمالاً یعنی ایک اوور ویو کے حساب سے وہ مضامین ان آخر کی 10 صورتوں میں آ جاتے ہیں. اب سورہ ہمزہ میں کیا ہے کہ اس میں بتایا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہے نا، یعنی کہ ویل ہے یعنی خرابی ہے کس کے لیے، لکلی ہر ایک کے لیے، ہر ایک وہ جو کہ کیا کر رہا ہے، جو بھی اس میں بات بتائی گئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خبردار کیا ہے ہر ایک انسان کو جو کہ چغل خوری کرتا ہے، جو کہ غیبت کرتا ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی گناہ ہیں، جو بھی ان میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے نا. اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ ہے آخر کی 10 صورتوں کا، جس کی ہم لوگ اب بات کریں گے. اب یہ ہے کہ اسی سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور بہت سخت الفاظ آئے ہیں اس آگ کے جو کہ جہنم کی آگ ہوگی. اور اس کے لیے کیا آیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ.
ہے نا. اور اس میں پھر آخر میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، کہ اس کو پھر ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنا مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کے اس کو رکھتے ہیں، اس میں بخل کرتے ہیں یا اس طرح کی اور جتنی بھی باتیں آئی ہیں، تو وہ جو ہے اس طرح کے لوگ کہاں ہوں گے؟ آگ میں ہوں گے. اور وہ کون سی آگ ہے؟ نار اللہ، یعنی کہ وہ اللہ کی آگ ہے جس میں کہ ان کو ڈالا جائے گا. اب اگر کسی چیز کی عظمت یا کسی چیز کی بڑائی یا اس کی کوئی خاصیت بتانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، تو اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم اس چیز سے جس طرح کی وہ چیز ہے. یعنی کہ اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے تو ہم کچھ کہیں گے، اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بتا دیں کہ ہاں بھائی اس عظیم الشان انسان یا اس جگہ کی وہ چیز ہے، تو پھر اس کی خاصیت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی خاصیت اور اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کیا بتایا ہے کہ وہ ایسی ویسی آگ نہیں، وہ کس کی آگ ہے؟ نار اللہ، یعنی کہ وہ اللہ کی آگ ہے. یعنی کہ اس کی شدت اور اس کی تپش اور وہ کتنی بڑی چیز ہوگی کہ وہ کس سے منسلک کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کی ہے کہ وہ اللہ کی آگ ہے. اور وہ کہاں تک پہنچے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ ایسی ہوگی کہ اس کی جو شدت ہوگی وہ دلوں تک یعنی کلیجوں تک پہنچے گی. اس کے بعد پھر ایک جو چیز اور اس میں آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ وہ یہ آئی ہے کہ حطمہ، کہ وہ کون سی ہوگی؟ وہ ایسی ہوگی جو کہ سب کو چور چور کر دے گی، یعنی کہ اس کو پوری طرح سے تہس نہس کر دے گی، ختم کر دے گی، ہے نا. تو جب یہ بات ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ ایسی چیز ہوگی جو ہر چیز کو ختم کر دے گی، اس کو تہس نہس کر دے گی، اس کو چورا چورا کر دے گی. تو جب وہ بات ہو گئی، اور یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے نا. تو جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دی تو کیا بتایا اس کے ساتھ کہ، اور یہاں پہ ایک عمومی چیز تھی کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، یعنی لکلی، جو بھی کرے گا اس کو اس طرح کی سزا بھگتنی پڑے گی. اچھا، اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایک، جس کو کہتے ہیں جنرل ٹرمز میں، یعنی ایک عمومی طور پہ جب بات ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے کہ ایک کوئی مجمع ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہاں بھئی بہت غلط بات ہے، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور گناہ کے کام بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتی ہے وہ یہ نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنے اوپر نہیں رکھ پاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم کہیں گے کہ بھئی غیبت کرنا بہت بری چیز ہے، تو ہمارے اندر بھی ظاہر سی بات ہے ایک وہ تو ہے کہ ہاں بھئی بہت بری بات ہے، اور فلاں جو ہے وہ بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں، وہ جو ہے ہاں وہ بہت غلط کام کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن وہ چیز ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کر پاتے ہیں. یعنی ہم اس کیٹیگری میں جیسے شامل ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک اپنے اندر ایک خوش فہمی سی رہتی ہے کہ ہاں ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بچایا ہے، ہم لوگ تو ان چیزوں میں ہیں ہی نہیں، ہے نا. تو یہ والی جو ایک چیز ہے نا کہ جب عمومی بات ہوتی ہے تو کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں، جب تک کہ ان کو خاص طور پہ اسپیشلی مخصوص کر کے یہ نہ بتایا جائے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. تو جہاں پہ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لِكُلِّ، یعنی ہر ایک ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو جب یہ عمومی ایک بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد پھر کیا بتایا کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فیل میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو سورہ ہمزہ میں جو بات آئی ہے کہ یہ وہ آگ ہوگی، یہ وہ جہنم ہوگا جہاں پہ کہ ہر چیز جو ہے وہ چور چور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بالکل تہس نہس ہو جائے گی. تو یہ بات تو آخرت کی ہوئی تھی. پھر سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آنکھوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہوا ہے. اور وہ بھی جب ہم لوگوں نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں نے سورہ فیل کیا تھا تو اس میں وہ پوری
ابرہہ کے لشکر کی شان و شوکت اور اس میں ہاتھی اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا. تو سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے، کہ تم کو تہس نہس چور چور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا پوری طرح سے. اور یہ بات صرف آخرت کی نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بتایا کہ یہ کس طرح سے ہوگا. یعنی نظروں کے سامنے خود عین الیقین جو ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا دیکھا ہوا جو ایک یقین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کرایا. کیسے؟ سورہ فیل کے ذریعے سے. اس کے بعد سورہ فیل کے ذریعے سے جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اتنی طاقتور قوم کو، اتنی طاقتور فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، تو وہ تو ہو گئی. اور اس کا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے بھوسا، کھایا ہوا بھوسا. تو وہ بات جب ہو گئی، اور اس سے پھر ایک چیز اور جو ہوئی وہ کیا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. کس میں؟ سورہ قریش میں، لیلافی قریش، جو کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں بتائیں اور وہ سب کچھ بتایا کہ کیا کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان لوگوں کے لیے خاص کی تھی. اور اس کے بعد پھر آتی ہے سورہ قریش کے بعد پھر آتی ہے سورہ ماعون. اچھا، اب یہ کہ یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک جو چیز چھوٹی سی بتانے والی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ جو شروع ہوا تھا، یعنی مکہ یہ جتنی بھی یہ صورتیں ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یا پھر اگر ویسے دیکھیں تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کو دوبارہ سے بھیجا تھا، اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہ کہاں بھیجا تھا؟ یہ مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا. اب مکہ مکرمہ کو اگر دیکھیں کہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے، یعنی مکہ کی شروعات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے، ہے نا. جو ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے تھے اور اس وادی میں رکھا تھا. اور اس وادی میں جب رکھا تھا تو اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی بی بی ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے. تو اس وقت جب چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس جگہ کے لیے، یعنی کہ اس مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور اللہ تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 126 کہ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کیا کہا؟ اے میرے رب بنا دیجئے اس کو کیا؟ بلدن آمینن، ایک امن والا شہر. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو دعا تھی بلدن آمینن، تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بنا دیجئے اس کو، یعنی اس جگہ کو، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اور کچھ تھا ہی نہیں. اور کیا مانگا تھا؟ بلدن آمینن. اب بلدن آمینن جو ہے یعنی کہ امن والا شہر، اس کو بنا دیجئے. تو اگر صرف اس دعا پہ اگر ہم رکھیں آخر کی 10 صورتیں تو بھی ماشاء اللہ مفسرین اکرام کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک ایک آیت سے اور کس کس طرح سے ربط بتایا ہے صورتوں کا. تو اس لیے بس آج ہم کو ایک کوشش تھی کہ یہ آپ لوگوں کو اس طرح سے بھی بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں ایک ایک دعا بھی رکھی ہے نا، یا ایک ایک آیت جو ہے، تو اس سے بھی کتنی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی. رب اجعل ھذا بلدن آمنا. ٹھیک ہے. تو بلدن آمنا یعنی امن والا شہر. تو امن والا شہر یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ مکہ کو یہ ایسا بنا دیجئے. تو وہ امن اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا؟ وہ امن جو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا ہے سورہ فیل میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی فوج آ رہی تھی، لشکر آ رہا تھا، اور جب وہاں پہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہاں پہ قتل و غارت ہوتی، لڑائی ہوتی، تباہی ہوتی، تو امن ختم ہو جاتا ہے نا. تو اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بلدن آمینن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا
کیسے عطا کی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سنا، یہ بات ہوئی ہے سورہ فیل میں۔ اب اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، یعنی کہ اور رزق عطا فرمائیے اس کے اہل کو، یعنی اس کے رہنے والوں کو، یعنی کہ اس وقت وہاں پہ کون رہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت وہ قریش تھے وہاں پہ، تو ان کے اہل کون ہوئے اس وقت؟ قریش۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، ٹھیک ہے، کہ اس کے اہل کو آپ رزق دیجئے، کس کا؟ ہر طرح کی پھل کا، اور پھل یعنی کہ بیسیکلی جو اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ رزق جو ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، تو وہ مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر والوں کے لیے۔ تو بلدن آمنن کس سے ہوا؟ سورہ فیل سے، اور ورزق اہلہ من الثمرات یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی؟ یہ پوری کی ہے سورہ قریش میں جو بات ہوئی ہے اس کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ ہم لوگ سورہ قریش میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ یہاں مطلب یمن اور شام کا سفر کرتے تھے، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں نا، اور وہاں سے پھل بھی آتے تھے، اور وہاں سے اور غلہ آتا تھا، اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں ضرورت کی تو سب ان لوگوں کو ملتی تھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو بیان کی ہیں، تو دوسری طرح سے کیا ہے کہ اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جو دوسرا حصہ تھا وہ عطا فرمایا سورہ قریش کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی، اچھا یہ جو ہے یہ صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، اور یہ ہے ایک کے بعد ایک، جس سے کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے بعد کیا بتایا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں پہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ان کو امن دیجئے، ان کو رزق عطا فرمائیے، لیکن سب کو نہیں مانگا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ صرف اس کو عطا فرمائیے جو من آمن منہم، ان سب میں سے جو ایمان والا ہوگا، اللہ تعالیٰ بس اس کو ہی عطا فرمائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کس پہ؟ آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ٹھیک۔ تو یہ دعا تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہاں تک ہو گئی ہے سورہ قریش، ٹھیک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فأمتعہ، تو ہم اس کو متاع دیں گے۔ متاع ہم لوگ کبھی کبھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے متاع دنیا یا اس طرح کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، کہ یعنی کہ تھوڑا سا عطا کرنا، مطلب متاع قلیل، متاع بیسیکلی سامان کو کہا جاتا ہے، ساز و سامان جو کہا جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے یہ، کہ کچھ دن کے لیے ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کفر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیں گے، عطا ان کو بھی ہوگی، فأمتعہ، تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ان کو بھی قلیلا، تھوڑا سا کچھ، ثم اضطرہ، اور پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ پھر ان کو گھسیٹ کے ڈال دیں گے الی عذاب النار، یعنی کہ آگ کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کیا کہا تھا کہ صرف ایمان والوں کو ہی وہ نعمتیں نہیں ملیں گی بلکہ سب کو ملیں گی، اور وہ جو سب کو نعمتیں جو مل رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ کفر بھی کر رہے ہیں، وہ ریاکاری بھی کر رہے ہیں، اور وہ یتیم کو دھکے بھی دیتے ہیں، وہ نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس میں بتائی ہے؟ یہ بتائی ہے سورہ ماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کہ وہ بھی
وہ نعمتیں اٹھا رہا ہے جو جھٹلاتا ہے بالدین یعنی سزا اور جزا کو، ہے نا. اور اسی میں ہی کیا بتایا تھا کہ یہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو، وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن کیا دیا ہے؟ امتعہ قلیلا، یعنی کہ بس تھوڑا سا دیا ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے دیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ پھر ان کے ساتھ ہوگا کہ ان کو آگ کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ جب سورہ معاون کی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو اصل میں جو حقدار ہیں اس نعمت کے اور اس دعا کے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے. یعنی کہ معاون کے بعد سورہ کوثر آئی ہے، اور سورہ کوثر میں کیا بات ہوئی ہے؟ سورہ کوثر میں یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں میں، یعنی جو ریاکاری کرتے ہیں، جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو ان لوگوں میں کون ہیں؟ ان لوگوں میں وہ بھی ہیں شامل جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر یعنی کوثر عطا فرمائی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سورہ معاون کے بعد دوسری سورہ کون سی آئی؟ سورہ کوثر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اور اسی صورت کے آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ گویا کہ ان لوگوں کے درمیان، یعنی اب کفر اور ایمان کے درمیان ایک دشمنی آ چکی ہے نا، یعنی ایک دشمنی آ گئی ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان شانیہ کا، کہ بے شک آپ کے جو دشمن ہے هو الابتر، وہی ابتر ہے. ٹھیک، یعنی کہ اس صورت کے آخر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک ہم کو بتا دی کہ یہاں پہ دشمنی شروع ہو چکی ہے. اب وہ جو دشمنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیسے کروایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قل، کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، کہ اب قریش نہیں کہنا ہے، اب لوگوں نہیں کہنا ہے، یا قومی نہیں کہنا ہے، اب یہ لوگ آپ کی قوم بھی نہیں بچے، اب یہ کون ہے؟ اب یہ ہیں کافرون، یعنی کہ ایک الگ حصہ بن گئے ہیں یہ لوگ، اب یہ ہمارے اس قوم کا حصہ، ہمارے اس دین کا حصہ بچے ہی نہیں ہیں. اب یہ دشمنی جو ہے یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، یہ کھل کے باہر آ گئی ہے، اور اب جو ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا بلکہ، کہ آپ ان کو اب خطاب کریے اے کافروں. اور جب یہ دشمنی ہو گئی ہے اور اس میں کیا ہے کہ اب اظہار براعت مطلب یہ کہ میں اپنے راستے اور تم اپنے راستے. جب یہ والی بات ہو گئی، لکم دینکم ولی دین والی بات جب ہوئی ہے، تو اس سے پھر کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک گویا کہ جنگ سی چھڑ چکی ہے نا، یعنی کہ ایک طرف ایک لوگ ہیں اور دوسری ایک طرف ایمان والے ہیں اور ایک طرف کفر والے ہیں، شرک والے ہیں، یا پھر بیسکلی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. جب وہ بات آ گئی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح جو ہے وہ ایمان والوں کی ہوگی، اور فتح ان کی ہوگی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اذا جاء نصر اللہ، یعنی کہ اللہ کی مدد جس کے پاس ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اس کی والفتح، اس کی ہی فتح، اس کی جیت ہونے والی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک پیشن گوئی بھی تھی. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ خوشخبری، یہ پیشن گوئی عطا فرمائی. اب اس کے بعد جو آتی ہے وہ ہے سورہ لہب. اب سورہ لہب کی جو ایک جس کو کہتے ہیں مناسبت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑی سی بات چھوٹی سی وہ یہ سمجھنی ہوگی کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ایک دم اچانک بہت کم ہوتی ہے، لیکن بارش ہونے سے پہلے جس کو کہا جاتا ہے نا آثار پہلے سے نظر آنے لگتے ہیں. یعنی کہ تیز دھوپ ہے، بہت شدید گرمی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بدلی ہوتی ہے، ہوا میں ایک ٹھنڈک آتی ہے، اور اس کے بعد پھر
جس کو کہتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، وہ دھوپ ختم ہوتی ہے اور پھر بارش آتی ہے. یعنی کہ ایک بڑی چیز ہونے سے پہلے اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی جو نشانیاں ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب یہ ایک کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی اس میں اگر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ جو ایک تھا وہ کیا تھا کہ جب فرعون کے لشکر سے بچتے ہوئے، یعنی پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل جب تھے، اور وہ ان کو پار کرنا تھا وہ سمندر، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جب گئے ہیں اور جب کوئی راستہ نہیں تھا تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا وہاں پہ مارا اور ان لوگوں کے لیے راستہ بن گیا. ٹھیک، تو یہ تھا سب سے بڑا معجزہ. لیکن اس بڑے معجزے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے اور معجزات عطا فرمائے تھے، اور وہ کیا تھے؟ وہ ایک طرح سے آثار تھے اس آنے والے بڑے معجزے کے لیے. یعنی کہ اس بڑی چیز ہونے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی اور آثار ہوتے ہیں، یعنی کہ اور نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ دکھائی دینے لگتی ہیں. تو جب سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ ہوگی، اور وہ نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اللہ جو مانے گا، جو اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت پہ اور اب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے وہ نصرت ہے. اور جو وہ نہیں لائے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ ہوگا جو ہوا ابو لہب کے ساتھ. یعنی جو دشمن جو تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ بھی ایک طرح کی پیشن گوئی تھی. اور جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ لہب میں پہلے بھی بات کی تھی نا، کہ یہ صورت بہت پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ ابو لہب کا اس طرح کا خاتمہ بہت بعد میں ہوا تھا. ابو لہب اور اس کی بیوی کا وہ خاتمہ تو بعد میں ہوا تھا، لیکن یہ بھی ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی تھی پہلے ہی. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایک طرف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں اور جو اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو سورہ کافرون میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دشمنی بتائی تھی، تو وہ دشمنی میں جو دوسری طرف والے لوگ ہیں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ وہ حشر ہونے والا ہے جو کہ ابو لہب کا ہوا ہے نا. اب جب کہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے، دشمنی بڑھ چکی ہے، اور وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ جو دشمن ہیں ان کا کس کس طرح سے خاتمہ ہوگا اور کس طرح سے ان لوگوں کا حشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا سزا دینے والے ہیں. جب یہ سب بات ہو گئی تو اس کے بعد ایک بات جو یہاں پہ بھی تھوڑی سی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دشمنی، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی، یہ کب سے شروع کی تھی؟ اصحاب فیل کے واقعے سے. یعنی کہ تقریباً اب تک کے حساب سے بہت سال گزر چکے ہیں، ہے نا. تو دیکھیں جب بہت سال تک یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جب دشمنی بڑھتی ہے اور جب جنگ ہونے لگتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح کے بارے میں بھی بتایا، پھر سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حشر کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کا کتنا دردناک حال ہونے والا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جنگ، کوئی بھی دشمنی بہت لمبی ہو جاتی ہے تو جب ایک دو جنریشنز گزرنے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل ہم لڑ کس کے لیے رہے ہیں، ہم کیوں یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جنگ ہے یا یہ جو دشمنی ہے، یہ ہے کس بنا پہ، یہ بتائی کیوں جا رہی ہے، اور یہ اس طرح کا حال ایک ہی قوم کے اندر کیوں ہوا ہے. تو وہ یاد دہانی کرنے کے لیے سورہ لہب کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص لے کے آئے ہیں کہ ہم کو یہ بتانے کے لیے اور بیسیکلی اس چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو دشمنی ہے، یہ جو جنگ ہے ایک دوسرے سے، یہ جو ہم نے اظہار برات کیا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ لکم دینکم ولی دین، تو یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے کیا؟ ہم جس کو کہتے ہیں کہ ماننے والے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے قل ہو
واللہ احد، یعنی کہ یہ وحدانیت کا دین ہے، یہ وہ دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری جو دشمنی ہوئی ہے ایک دوسرے سے اور ہم نے ان سے الگ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑا اقتدار چاہیے یا کوئی بہت بڑی اتھارٹی پوزیشن، کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ایک وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اس شرک سے ہم بہت دور ہیں، اور وہ شرک جو بھی کرتا ہے ہم اس سے بری ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں جو ہیں یہ اس اللہ کی صفات، اس کی وحدانیت اور اس ایک اللہ کی جو بہت ساری جو اوصاف ہیں ان کو بتانے کے لیے آئی ہیں۔ اور ایک جو ریزن ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ جو الگ ہیں اور سب سے، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ جو رب ہے تمام لوگوں کا۔ یہ سورہ فلق میں ہے اور سورہ ناس میں قل اعوذ برب الناس ہے نا، اور ملک الناس وہی مالک ہے، الہ الناس اور وہی الہ ہے، یعنی اس کے علاوہ جو اور الہ یہ بنا کے بیٹھے تھے نا، تو اس کے علاوہ اور کوئی نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ مالک حقیقی ہے، اور کوئی نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اور یہ جو رب ہے یہ رب کس کا ہے؟ یہ رب فلق کا بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اگر ہم جس کو کہتے ہیں کہ پناہ میں آنا چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، تو اسی ایک رب کی، وہ کون سا رب ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ رب جو کہ الصمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی اور نے جنا، اور نہ ہی اس کی طرح کوئی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی اور موجود ہے۔ تو ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس اللہ کو پوچھتے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھیں تو تفاسیر میں ایک جو خصوصیت آئی ہے آخر کی 10 صورتوں کی، وہ اس طرح سے بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سنا ہے، اور اس کو اسی سیکوینس میں آخر کی صورتوں میں ڈال دیا ہے، ایک کے بعد ایک۔ اور اسی طرح سے جو ایک اور دعا ہے ہماری ابراہیم علیہ السلام کی، بیسکلی 2 دعائیں، ایک تو یہ ہے جو سورہ بقرہ میں جس کی بات ہوئی ہے، اور ایک اور اسی طرح کی ایک اور دعا ہے جو کہ سورہ ابراہیم میں آئی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور یہ والی دعا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا اس وقت مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دوبارہ آئے تھے مکہ کی طرف، یعنی کہ ایک بار تو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو جانا پڑا تھا نا، اور اس کے بعد جب آئے تھے تو پھر وہاں پہ بہرحال ایک شہر آباد ہو چکا تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی کہ اس شہر کو اب امن والا بنا دیجئے۔ تو پہلی جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ رب اجعل ھذا بلد، یعنی کہ اس کو، یعنی اس جگہ کو، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اور کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ اور جب دوسری بار آئے تھے تو وہاں پہ شہر بن چکا تھا، تو پھر کیا دعا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی دعا تھی اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور دوسری جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تو صرف ایک الف لام آنے کی وجہ سے وہ جو ایک فرق آتا ہے دعا میں اور اس کے معنی میں، اور ہسٹوریکلی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ دونوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلی دعا اس وقت تھی جب کہ وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ھذا بلد، کہ اس کو ایک امن والا شہر بنا دیجئے، اس جگہ کو، کہ پہلے تو وہ شہر ہو اور دوسرا امن والا ہو۔ اور جو دوسری دعا جب دوسری بار آئے تھے تو کیا تھا؟ ھذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو، یعنی اس وقت وہاں پہ شہر بن چکا تھا، آبادی ہو چکی تھی، تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے دعا مانگی تھی کہ اس کو امن والی جگہ بنا دیجئے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہم ویسے بھی اپنے اس میں بھی کہتے ہیں نا کہ امن و امان والی جگہ ہو، اور وہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ اور چیزیں، کھانا پینا اور رزق کی فراوانی، تو وہ ساری چیزیں
ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے مانگی تھی اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی تھی اور وہ کیا تھا؟ وَبَعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ان کے درمیان ان کا ہی کوئی رسول بھیجے، یعنی کہ کوئی ایسا رسول ان کے درمیان بھیجیے گا جو کہ ان کے اندر سے یعنی انہی کی قوم میں سے ہو. اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی. اور یہ قبولیت کس طرح سے حاصل ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ ہزاروں سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے انہی کا ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتنا، کہ جو تلاوت کرتا تھا یعنی کہ جو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا ان کو، انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی آیتیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کر کے جا چکے تھے. اور ان دعاؤں کا جو ثمرہ ہے، یعنی کہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قبول کیا، تو یہ واقعی آخر کی جو 10 صورتیں ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیرت کو ایک ویسے بھی تفسیر میں الگ الگ طرح سے الگ الگ مفسرین اکرام نے کیا ہے. تو ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اگر جو صورتیں ہیں جس طرح سے نازل ہوئی ہیں، اگر ان کو نزول کے اعتبار سے ایک ترتیب دے دی جائے تو کیا ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت. یعنی کہ اگر قرآن شریف صرف ہم جو صورتوں کے نزول کے اعتبار سے اگر اس طرح سے دیکھیں، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کریے گا کہ قرآن شریف کھول کے یہ دیکھیے گا کہ پہلی صورت کون سی ہے، پھر دوسری کون سی ہے، تیسری کون سی ہے، اور اگر اس سیکوینس پہ دیکھیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں سیرت مبارکہ یعنی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ آیات کے اعتبار سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس وقت کون سا حکم آیا تھا، کس وقت کیا ہو رہا تھا، کس وقت کون سا غزوہ ہوا تھا. اچھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا تھا. تو بہرحال وہ اگر ہوتا ہے تو اس سے سیرت بہت بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جو آخر کی 10 صورتیں ہیں اگر ان کو صرف دیکھیں تو یہ جو 7 ہیں یعنی سورہ اخلاص سے پہلے سورہ فیل سے لے کے اور سورہ لہب تک، تو وہ کیا ہے؟ وہ سیرت کا ایک جھلک ہے جو ہم کو بتائی گئی ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد آخر کی جو 3 صورتیں آ گئی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں کہ ربانی ہونے کا جو ہم کو ملتا ہے وہ آخر کی ان 3 صورتوں سے ملتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ اور بہترین طریقے سے سمجھ پائیں. آج کیونکہ تفسیر نہیں کرنی تھی، مطلب وہ ٹیوزڈے کو ہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اب سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک تو شان نزول کافی بڑا ہے، لیکن یہ کہ یہ 2 کلاسز میں ہی انشاءاللہ 2 ہفتے میں مکمل کرنے کا ارادہ اور کوشش رہے گی کہ اس میں شان نزول اور تفسیر سب ہو جائے سورہ فلق اور سورہ ناس کی. اور اس کے لیے تھوڑا سا ایک اور جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ویسے بھی بہت فضیلت آئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فضائل کے اعتبار سے ہم کو تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیں، تو اس وقت پھر اس دن یعنی یہ جب ہم لوگ تفسیر کریں گے تو اس میں بہت زیادہ اس میں وقت نہ لگے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے فضائل میں کہ یہ ویسے بھی بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے بھی اور اپنے اوپر بھی جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے دم کریں. اور اس کے علاوہ ایک ہے جس کو حصار کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھ کے بھی اپنے اوپر اور جو گھر والے ہیں یا بچے ہیں یا بڑے لوگ بھی ہیں جس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف، درود ابراہیم، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل اور آخر میں پھر سے درود شریف. تو یہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے صبح اور شام، خاص طور پہ رات میں سونے سے پہلے. اور اس کے بعد جو ایک بات اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اگر ڈر یا گھبراہٹ لگے یا کسی چیز کا مطلب جیسے ویسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ڈر اگر ویسے لگنے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم بہت مؤثر ہے. مؤثر مطلب کہ اثر رکھتا ہے
اس کو پڑھ کے دم کرنے سے اثر ہوتا ہے نا. تو یہ کہ اور یہ تو پچھلی کلاس میں یہ جو تھرسڈے کا سیشن ہوا تھا تو اس میں تو یہ بہت تفصیل سے بات ہوئی بھی تھی کہ قرآن شریف کو ہم جس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ثواب دیں گے. اور یہ نیتیں جو ہیں یہ اگر ہم لوگ اپنی درست کر لیں تو وہی ایک عمل ہوتا ہے, وہی ایک کام ہوتا ہے, لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے, کئی درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس میں ایک جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس میں شفا ہے, اس میں ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. ثواب ہے, اجر جیسے اس کے لیے آیا تھا نا کہ ایک ایک حرف کا جو ہے وہ 10 نیکی ہے نا, تو کئی گنا زیادہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو اجر و ثواب, ہدایت, شفا ہے. اور یہ کہ اس کو آگے بڑھانا یہ بھی ہمارے فرائض میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. یعنی یہ جو آخری امت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یعنی ہم اور آپ, ہم لوگ بہترین امت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین بتایا کیوں ہے, وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. تو یہ کہ یہ بہترین امت ہونے والی جو فضیلت ہے تو یہ واقعی حدیث شریف میں الگ الگ جگہ پہ وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. انسان کو یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب عطا فرمایا ہے, ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں, یعنی مخلوقات میں سے جتنی بھی کریشنز ہیں ان میں سب سے بہترین جو ہیں وہ انسان ہیں, یعنی ہم لوگ اس میں سے بہترین مخلوق ہیں. اور ان مخلوقات میں سے یعنی انسانوں میں سے, نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے کہ اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی تھی. اور یہ کہ ان میں سے بہرحال کسی کی دعا نہیں قبول ہوئی, اور اس کے لیے آتا ہے کہ یہ دعا صرف عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ اس امت میں آئیں گے, لیکن وہ ایک نبی بن کے نہیں بلکہ ایک عام امتی, ایک امتی بن کے آئیں گے دوبارہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس امت میں تو ہیں, تو ہمیں اس کی قدر و منزلت بھی پتہ چلے اور یہ پتہ چلے کہ اس امت میں رہنے کی فضیلت کیا ہے اور یہ فضیلت کیوں ہے. یعنی کہ وتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ رائٹس کم رسپانسبلٹیز, کی جب کوئی فضیلت, جب کوئی فضائل آپ کے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک ذمہ داری بھی اپنی ہوتی ہے, ایک فرض منصبی جس کو کہا جاتا ہے نا, تو وہ بھی ہوتا ہے. اور اس فرض کی وجہ سے پھر اس کی چیز کی فضیلت بھی ہوتی ہے. تو یہ کہ فضیلت تو ہمیں مل چکی ہے اور فرض کا اکثر ہم لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے, یا پتہ اور احساس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر جو فرض کی ہیں چیزیں, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں ان فرائض کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام فرائض بخوبی ادا کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین اخلاص کے ساتھ بہترین اعمال کی بہترین توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل تو ہو جاتے ہیں, یعنی نیک عمل ہو جاتے ہیں, اس وقت نیت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھی ہوتی ہے, لیکن بعد میں ہم کبھی اس کو جتا کے ضائع کر دیتے ہیں, یا کبھی کبھی اپنے گناہوں کے ذریعے سے ان نیک اعمال کو ہم خود سے ہی ضائع کر دیتے ہیں. کہ ایک بہت پہلے ایک بیان سنا تھا جس میں بہت پیاری بات مولانا صاحب نے کہی تھی کہ جیسے ایک وہ ہے نا, ہم لوگوں نے فضیلت میں پڑھا تھا کہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے فضیلت بہت ساری چیزوں کی ہیں. تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو, جو مولانا صاحب فرما رہے تھے وہ کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محل تو بن جائیں, وہ ہم اتنے پیڑ بھی بنا لیں اور جنت کے حسین ترین باغات ہمارے لیے تیار ہو جائیں, اور قیامت کے دن
صرف اس لیے کہ ہم نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے وہ محلات، وہ جنت، وہ سارے جتنے ہم نے درخت لگائے تھے اور جتنی خوبصورت اپنی جنت بنائی تھی، وہ سب ہم کسی اور کو دے دیں قیامت کے دن کھڑے ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بہترین اخلاص کے ساتھ بہترین نیکیاں کرنے والے ہو جائیں، اور ان نیکیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم قیامت کے دن ان نیکیوں کے ساتھ کھڑے ہو پائیں، اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے میزان بھی بھاری ہوں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ کہ جنت کے لیے بہرحال ایک یہ بھی چیز جو بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کے بل پہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی اب کمنگ ٹیوزڈے انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر شروع ہوگی، جس میں شروع میں اسباب النزول یعنی کہ شان نزول ہوگا، اور پھر تفسیر ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اس ٹیوزڈے سے ہی انشاءاللہ عربک گرامر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ، لیکن ابھی شروعات کے لیے تو بہرحال وہ سیشنز جو ہوں گے وہ انگلش میں ہیں۔ اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو پھر یہ کہ جو بھی گروپ ایڈمنز ہیں اس گروپ کے، یعنی قرآن تفسیر اردو والے جو ہیں، تو اس میں آپ لوگ میسیج دے دیں، ہم کو بھیج دیں، یا جس کو بھی بھیجنا چاہیں، مطلب جو گروپ ایڈمنز ہیں ان کو بھیج دیں، تو عربک گرامر شروع کریں گے بالکل بیسک بگنرز کے حساب سے، اور وہ انگلش میں ہوگی۔ اور اس میں بیسکلی یہ ہوگا کہ ہم لوگ ویڈیوز ہی دیکھیں گے، اور اس میں پھر یہ کہ ایک گھنٹے کے وہ ہوں گے، ہفتے میں ایک ہوگا، اور اس میں پھر جو بھی سوالات ہوں گے یا جو بھی کسی کے کوئی ڈاؤٹس ہوں گے تو وہ پھر واٹس ایپ کے گروپ کے ذریعے سے پھر اس کا ہم جواب دیں گے، یا جو بھی سمجھانے والی چیزیں ہوں گی وہ کر لیں گے۔ اور یہ جو ہے اس عربک گرامر والے اس میں پھر تھوڑا سا یہ کہ ہوم ورک بھی ہوگا، کیونکہ گرامر جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے، تو بہرحال اس میں ہوم ورک بھی ہوگا اور اس کو سبمٹ بھی کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ کہ 4-5 سیشنز کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ریویو یا کوئز یا ٹیسٹ اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو یہ ہم اس لیے صرف بتا رہے ہیں کہ اگر مطلب یہ کہ سیریس ہیں تبھی اس کو جوائن کریں عربک گرامر سیکھنے کے لیے سلسلے میں۔ اور یہ لائیو سیشنز نہیں ہوں گے، یہ ریکارڈڈ ہوں گے، تو مطلب اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کہ اگر کلاس مس ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہے، یہ ویسے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کے اعتبار سے، لیکن ہفتے میں کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا ہفتے بھر میں عربک گرامر کو، اور یہ انگلش میں سیشنز ہوں گے۔ بس یہ ایک بات بتانی تھی۔ تو آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔